ویلکم بیک۔ رینجرز کا مستقبل سندھ میں اب غیر یقینی کا شکار ہے۔ یقینی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رینج مستعدی سے مسلسل اسی طرح سے سندھ میں کراچی آپریشن جاری رکھے گی جیسا کہ اس سے پہلے سچویشن تھی۔ یہ غیر یقینی صورتحال آج پیدا ہو گئی ہے جب حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا اور سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کی جس سے عملاً رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ وہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، ان رینجرز کے وہ اختیار بھی اس کے پاس سے چلے گئے ہیں جو اس سے پہلے اس کے پاس تھے، اور عملاً ایسا لگتا ہے کہ رینجرز بے اثر ہو گئی ہے اور حکومت سندھ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اس کے رد عمل میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ رینجرز کو سندھ سے بلا لیا جائے، رینجرز کو بیرکس میں واپس بھیج دیا جائے، تو حکومت سندھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کے آج جو قرارداد پیش کی گئی ہے، جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جتنی تیزی اس میں دکھائی گئی ہے، اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ رینجرز اگر سندھ میں کام کرے گی تو اس کی منظوری سے اور اس کے احکامات کے مطابق اور اس کی منشا سے وہ رینجرز کو اختیار نہیں دے گی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کے ان امور میں داخل ہو جس کا کہ تعلق براہ راست بقول اس کے رینجرز کے ایجنڈے سے یا رینجرز کے چارٹر سے نہیں ہے۔ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پیچیدہ یہ صورتحال ہے، کیونکہ باقاعدہ شرائط عائد کر دی گئی ہے، اور ہم نے کل اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی فوج کی قیادت نے کور کمانڈرز نے اس امکان کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے کہ رینجرز کو کسی بھی سیاسی شرائط کے تحت سندھ میں کراچی میں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور رینجرز سیاسی شرائط کی پابندی کریں۔ اس امکان کو پاکستان کی فوجی قیادت پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر اب یہ صورتحال پیش ہوئی ہے جس میں سندھ پہ حکومت نے اسمبلی کے ذریعے قرارداد پاس کر دی ہے، اور جس کے ذریعے رینجرز کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ محدود کیا گیا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھی حکمت عملی کے تحت رینجرز کو پیغام دیا گیا ہے کہ شاید آپ کی ضرورت اب رہی نہیں۔ آج جو قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی آج 16 جولائی 2015 کو رینجرز کو پولیس اور سول انتظامیہ کی مدد کے لیے 1 سال کے لیے مندرجہ ذیل 5 شرائط کے تحت تعیناتی کی منظوری دیتی ہے۔ 5 شرائط باقاعدہ پیش کی گئی ہے اور مشروط کر دیا گیا ہے۔ پہلی بار جب سے رینجر سندھ میں کام کر رہی ہے اسے 5 شرائط میں باندھ دیا گیا ہے۔ پہلی شرط میں کہا گیا ہے پاکستان رینجر صرف درج ذیل 4 معاملات میں با اختیار ہوگی، یعنی کہ نہ وہ ٹریفک کی چیکنگ کر سکتی ہے، نہ وہ کسی آفس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکتی ہے جو کہ ان 4 ایشوز سے باہر ہو، یعنی ٹارگٹ کلنگ، بھتہ اور تاوان، اغوا برائے تاوان اور فرقہ وارانہ قتل۔ 4 جرائم ہیں، 4 واقعات ہیں، 4 ایریاز ہیں جس میں رینجرز کام کر سکتی ہے۔ اس سے باہر کام کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، مشروط کر دیا ہے آج سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے۔ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو دہشت گردی میں براہ راست ملوث نہ ہو، چاہے اس پر صرف دہشت گردی کی مالی مدد یا دوسری معاونت کا الزام ہو، حکومت سندھ یعنی وزیر اعلیٰ کی پیشگی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی کہ وہ شخص جو چیف آف آرمی اسٹاف کے بقول اس آپریشن کا ضرب عضب کا سب سے بڑا نشانہ ہے، یعنی کہ تعاون کرنے والے، معاونت کرنے والے فیسیلیٹیٹرز، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر اس حکم پر عمل درآمد کرنا ہوگا رینجرز کو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ معاونت کرنے والے کو اگر اس کے خلاف ثبوت ہے تو وہ پہلے چیف منسٹر کے پاس لے کے جائیں، چیف منسٹر ثبوت کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ رینجرز اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑی زنجیر ہے جس سے رینجر کے ان اختیارات کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ رینجرز سندھ حکومت کے کسی دفتر، کسی ادارے اور چیف سیکرٹری سندھ کی پیشگی اور تحریری اجازت کے بغیر چھاپا نہیں مار سکے گی، چاہے کچھ بھی ان دفتروں میں ہو رہا ہو، لوٹ مار ہو رہی ہو، دہشت گرد بیٹھا ہو، چھپا ہو،
کوئی بھی کسی قسم کا بھی الزام ہو کسی صورت میں بھی رینجرز ان دفتروں میں سندھ حکومت کے کسی دفتر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ وہ دن دور گئے جب رینجرز کراچی بلڈنگ اتھارٹی کے دفتر میں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر میں گئی، دوسرے سرکاری دفتروں میں گئی، ریکارڈ اس نے اپنے قبضے میں لیا، نیب کے حوالے کیا یا ایف آئی اے کے حوالے کیا۔ اب یہ ناممکن بنا دیا گیا ہے رینجرز کے لیے کہ وہ کسی بھی سندھ حکومت کے دفتر میں داخل ہو۔ رینجرز حکام سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ سندھ پولیس کے سوا کسی اور ادارے کے ساتھ مل کر کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ رینجرز گو کے رپورٹ نہیں کرتی براہ راست حکومت سندھ کو، وہ وفاقی حکومت کے زیر اثر اور زیر نگرانی کام کرتی ہے، لیکن حکم اس کو سندھ حکومت نے دے دیا ہے کہ وہ سوائے سندھ پولیس کے کسی اور ادارے کے ساتھ کارروائی نہیں کر سکتی کراچی میں۔ یہ بھی ایک نئی پابندی ہے جو رینجرز پر لگا دی گئی ہے۔ ایک اور پابندی میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت قرارداد میں بیان گئے 4 نکات کی روشنی میں ہی رینجرز اور پولیس کو اختیار دے سکے گی، یعنی کہ آج جو سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی ہے اس جو کہ پیپلز پارٹی کے اراکین کی جانب سے پیش کی گئی، انہوں نے ہی منظور کی، اسی کے ذریعے حکومت سندھ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف ان 4 نکات کے حوالے سے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے احکامات جاری کرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کرے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا کہ رینجرز کو سندھ میں یا تو عملی طور پہ اس کو مکمل طور پہ اپنے اس کے اختیارات کو سلب کیا جائے، اس کی جو پہنچ ہے اس وقت اس کو روکا جائے اور رینجرز کی کارروائی کو کسی نہ کسی صورت میں مسدود کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی جانب سے بظاہر تو یہ اشارے مل رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جب تک وزیر اعظم جناب نواز شریف بیرون ملک ہیں وہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اسلام آباد میں ان سے تفصیلی ملاقات کریں گے اور اس تفصیلی ملاقات میں یہ معاملات طے ہوں گے، اس کے بعد یہ قرارداد کا معاملہ اور اس سلسلے میں سندھ حکومت آگے بڑھے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس سلسلے میں تیزی سے کام کرنے کے احکامات ملے تھے، وقت کو مزید ضائع نہ کرنے کے احکامات ملے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج انتہائی تیزی سے یہ قرارداد پیش بھی کی گئی اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا، اور اس کے مندرجات آخر وقت تک کسی کے سامنے نہیں آئے۔ یہ اچانک قرارداد آئی اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے، اور اس چیز کو بالکل ایک طرف رکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کا انتظار کیا جائے اور ملاقات کے میں دیکھا جائے کہ جو سندھ حکومت کے تحفظات ہیں یا جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکمت عملی میں تیزی سے تبدیلی آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پہ قرارداد منظور کر لی جائے، نہ مذاکرات کا انتظار کیا جائے اور نہ ہی اس کے نتائج کا۔ گو کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں متعدد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور حکومتی رہنما کہہ چکے تھے کہ اس بات کا فیصلہ، ان تمام امور کا فیصلہ ہوگا وزیر اعظم کی آمد کے بعد، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ گو کہ یہ مکمل ارادہ تھا، مصمم وعدہ تھا وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا بھی اور ان کے اہم صوبائی وزراء کا بھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے فون کیا ارلی مارننگ کہ آپ کل یعنی 2 دن اس سے جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان سے 1 دن پہلے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں یہاں 8 بجے صبح۔ میں نے کہا کہ منڈے کو ہم نے یہ پیش کرنا ہے ریزولوشن اسمبلی میں اور مجھے ہی پیش کرنا ہے، تو اس لیے آپ اگر شام کو رکھیں یا کسی دوسرے دن کو یا دوپہر کو رکھیں۔ تو انہوں نے پھر بتایا تو نہیں، لیکن پھر میں نے جب ریپیٹ کیا تو ان کے جو ڈی ایم ایس تھے انہوں نے بتایا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آپ کا جو نہیں ہوا پروگرام، تو انہوں نے پروگرام بنایا ہے افغانستان جانے کا، تو وہ آئیں گے 2-3 دن میں، کہیں اور بھی جانا ہے، آئیں گے تو بیٹھ کے آپ کے جو بھی ایشوز ہیں سندھ کے اس پہ تفصیل سے گفتگو۔ اس میں میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ انٹروین کیا، چیف منسٹر صاحب سے بات کی، اس وجہ سے 1-2 دن شاید آگے کیا۔ کب تک ہو جائے گا میں یہ کہہ نہیں سکتا، 1-2 دن میں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے ہوئے واپس آ جائیں گے، انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ جی وہ بھی کچھ انپٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہو جائے گا۔
واضح طور پہ حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے، اسی لیے آج اچانک اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا اور اس میں وہ شرائط رکھ لی گئی جو کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے لیے ممکن ہے کہ فوجی قیادت کو، رینجرز کی قیادت کو وہ منوا سکیں اور کہہ سکیں کہ ان شرائط پر بھی رینجرز کارروائیاں کرے اور سندھ میں رہے۔ یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اب آپشنز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کے پاس بھی اور فوجی قیادت کے حوالے سے بھی، کیونکہ فوجی قیادت ہی رینجرز کی دراصل کمانڈ اسٹرکچر کے اندر حتمی فیصلہ ساز ہے۔ اس حوالے سے اب جو کچھ آپشنز موجود ہیں اس میں یا تو فوری طور پہ وفاقی حکومت کہہ سکتی ہے رینجرز کو کہ وہ بیرکس میں واپس آ جائے اور اپنی جو کارروائیاں ہیں اسے فوری طور پہ روک دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا قدم رینجرز کو مقامی سطح پر بھی اس احکامات دے دیے جائیں، فوجی سطح پر بھی یہ احکامات دے دیے جائیں کہ اس صورتحال میں فی الحال رینجرز اپنی کارروائیاں روک دے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اب وزیر اعظم دیکھیں کہ سندھ حکومت نے اس سلسلے میں نہ ان کا انتظار کیا ہے اور نہ ہی آپریشن کے جو اہداف ہیں اور جو اس کا ماحول ہے اس کا احساس کیا ہے، اور وفاقی حکومت فیصلہ کرے کہ وہ براہ راست احکامات جاری کرے اور رینجرز کو اختیارات تفویض کر دے، تمام اختیارات جو کہ اس کے پاس اس سے قبل تھے۔ یہ ایک فیصلہ ہے جو وزیر اعظم کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت کے طور پہ انہیں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلقات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ امپاسبل ہے کہ وفاق عملاً سندھ اسمبلی کی قرارداد کو معطل کر دی یا سندھ اسمبلی خود اپنی قرارداد کو معطل کر دے۔ ہر صورت میں یہ ایک بحرانی کیفیت ہے، ایک مکمل بحران ہے، فل برون کرائسس ہے جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے تیار ہے۔ اس وقت اس کی مخالفت ضرور ہوئی ہے، سندھ اسمبلی میں مخالفت ہوئی ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ مختصر ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اس سلسلے میں بہت اہم کردار ہے۔ فی الحال وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سلسلے میں مکمل حمایت یا کسی قسم کی بھی حمایت نہیں کر رہی، بلکہ وہ رینجرز کو اختیار دینے کے حق میں نظر آتی ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں جب یہ اچانک ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی تو جو بھی اپوزیشن تھی اس نے اپنا کردار ادا کیا اور اپنی آواز اٹھائی۔ پاور ہی نہیں ہے رینجرز کے پاس، پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ رینجرز کو انوالو کریں۔ خوار کرنے کے لیے اگر کرنا ہے تو ہم تو نہیں قبول کرتے، پاکستان کے عوام، کراچی کے عوام، ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہم نہیں قبول کرتے۔ کنڈیشن قائم علی شاہ سے پوچھ کے کرنا ہے تو بھگا دیں گے نا، پہلے بھی بھگا چکے ہیں نا کئی لوگوں کو، یہ کاکا ماما سارے بھاگ چکے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، اب شیر نے کرنا، اب شیر نے کچھ کرنا۔ کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی کنڈیشن رکھے، اس میں جو پابند کرنا ہے کہ چھاپا ماریں گی تو پیشگی اجازت بالکل حق ہے پروونشل گورنمنٹ کا۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ بھائی پروونشل گورنمنٹ کا حق ہے، وہ کچھ بھی چاہے وہ اسی کنڈیشن پہ بلائے گی۔ اتنے دنوں کے بعد یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے بھی یہی کنڈیشنز تھی، انہیں کنڈیشنز کو پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ یہ وہی کنڈیشنز ہیں جن پہ رینجرز آئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے۔ یہ ہے محترمہ شیلہ رضا، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی، جو کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہم نے درست کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ ارباب رحیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ سندھ اسمبلی میں بھی اس سلسلے میں جو منظر دیکھنے میں آیا وہ دیدنی تھا۔ Allow me to move a resolution for ratification of Pakistan Rangers presence under Article 147 of the Constitution. And the resolution is carried. Sir, I rise to introduce. اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف بحران شروع ہے بلکہ ایک جنگی ماحول شروع ہوا ہے، اور وہ ماحول پیدا ہو گیا ہے یا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے جو جناب آصف علی زرداری نے 16 جون اس سال کیا تھا، جب انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ کرنا جانتے ہیں، اس طرح کے ماحول سے لڑنا جانتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے اپنے پتے دکھا دیے ہیں۔ برداشت کا مادہ میرا بہت بڑھ چکا ہے۔ ہم نے بی بی کی شہادت پہ بھی یہ نہیں کہا، ہم نے تب بھی کہا کہ پاکستان کھپے، مگر حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے، جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم بھی لڑیں، جنگ کریں گے، پھر ہم بھی لڑیں گے۔ اگر صرف آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں۔
یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی. ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی. صرف ہمیں جنگ آتی ہے اور کسی کو جنگ نہیں آتی، ہمیں جنگ آتی ہے. اور آج طبل جنگ جو ہے وہ بج گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کے کہہ دیا ہے وفاق سے، وزیر اعظم سے، پورے پاکستان سے، پورے صوبے سے کہ چلے گی تو سندھ حکومت کی چلے گی، پیپلز پارٹی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. اور اس کے ساتھ ہی عملاً اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے عملاً دراصل رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جا رہے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا اس پورے ماحول میں متحدہ قومی موومنٹ کیا کرے گی اور کیا کرنے والی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے خلاف ڈٹ جائے گی یا اپنی اس پالیسی کا فائدہ اٹھائے گی جو اس نے رینجرز کے حوالے سے اس نے اپنے تحفظات اور شکایات سامنے رکھی تھی، سکور سیٹل کرے گی رینجرز کے ساتھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. قدر حیرت سے نوٹ کی گئی یہ بات کہ آج جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کی اور عملی اقدامات کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا جس کے ذریعے اس نے عملی طور پہ دراصل رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا اعلان کیا. متحدہ قومی موومنٹ جس کی رینجرز کے ساتھ شکایات اب سے کچھ عرصے پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ سنگین تھی، زیادہ سخت تھی، متحدہ قومی موومنٹ نے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا. نہ صرف یہ کہ ووٹ نہیں دیا بلکہ اس کی مخالفت کی. یقینی طور پہ یہ بات ناقابل فہم تھی اب سے چند روز قبل تک کہ رینجرز کے کردار کے حوالے سے اس کی سیاسی جماعتوں کے یا سیاسی افراد کے خلاف کارروائی کو روکنے کی کوئی قرارداد پیش ہو اور متحدہ قومی موومنٹ اس کی مخالفت کر دے. لیکن ایسا ہوا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. وجوہات جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی خود رینجرز کے بارے میں کیا خیالات اور جذبات رہے ہیں. اب یہ ہمارے جو جبری طور پر گمشدہ کارکنان 150 سے زائد، اب انہیں ماورائے عدالت قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 150 میں سے 3 لاشیں ہمارے حوالے کر دی گئی ہیں اور اس کا اعتراف بھی رینجرز کے ترجمان نے کل کیا ہے کہ 4 لوگوں کو انہوں نے مقابلے میں جھوٹا مقابلہ ہے. ہم بندوق سے لڑنا نہیں چاہتے مگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے. یہ لانڈی ہے. میں زیادہ سخت بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں سب چریا بیٹھے ہیں. اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو الطاف حسین کے جیالے ہیں یہ سارے اگر ادھر یا ادھر نکل پڑے تو روکنا مشکل ہو جائے گا. آخر متحدہ قومی موومنٹ کی اب حکمت عملی کیا ہے اور اس میں یہ ڈرامائی اور اتنی ہمالیائی تبدیلی کیسے آئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈیپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ایک بار پھر ہمیں لندن سے جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رینجرز کے حوالے سے آپ کی شکایات، آپ کے تحفظات، آپ کی تقاریر، جناب الطاف حسین کی تقاریر در تقاریر، اس سب کے بیک گراؤنڈ میں آج رینجرز کو جب پابند کرنے کا یا ان کی جو سکت ہے اس کو پابند کرنے کا یہ مرحلہ آیا تو آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ کامران خان، میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ ہمارے موقف کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہماری شکایات رہی ہیں، تحفظات رہے ہیں تو وہ بھی اصولی ہیں، آئینی، قانونی ہیں. اور جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہم نے بالکل ایمانداری سے یہ کہا ہے کہ کوئی تیسرا فریق، کوئی ایسے معتبر لوگ یہ طے کریں کہ ہماری شکایات درست ہیں یا غلط ہیں. ہم خامخواہی کا کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف واویلا کر رہے ہیں یا ہماری باتوں میں بھی کوئی سچائی ہے اور ہماری شکایات بھی جائز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج شرطیں عائد کی گئی ہیں یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ اگر رینجرز یا کوئی بھی وفاقی ادارہ جو کسی بھی طرح کے جرم، چاہے اس میں کرپشن کا جرم بھی شامل ہو، اگر بھتہ خوری جرم ہے، اگر اغوا برائے تعاون جرم ہے، ٹارگٹ کلنگ جرم ہے، تو کرپشن بھی ایک سنگین جرم ہے.
آپ عوام کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے جس بے دردی کے ساتھ لوٹتے ہیں، 70 سالوں سے جس طرح یہ وڈیرے جاگیردار لوٹ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو آپ کو اختیار دینا ہے، نہ کہ آپ پابند کریں اور اختیار کے استعمال میں کوئی تو مقدس گائے ہو جائے، کوئی تو سفید گائے ہو جائے۔ الطاف بھائی کہ اس اسٹیٹمنٹ کو، پالیسی کو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رینجرز کے دوست بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ تشدد کے خلاف، زیرو ٹالرنس جرائم کے خلاف، زیرو ٹالرنس اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، اور ان سب کا ارتکاب کرنے والے، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ کتنی چوٹی کی پوزیشن اور عہدہ رکھتے ہوں اس جماعت میں، کسی لسانی اکائی سے ہو، کسی مذہب کے یا فرقے کے مسلک کے ماننے والے ہوں، لیکن کسی لیکن ڈاکٹر صاحب آج کی حقیقت تو یہ ہے کہ جمہوری حقیقت یہ ہے کہ آج صوبائی اسمبلی نے اکثریت سے ایک قرارداد منظور کر لی ہے جس میں رینجرز کو محدود کر دیا ہے، اس کے کردار کو، اس کو مشروط کر دیا ہے، 5 شرائط اس کو لگا دی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی آج ان کے کچھ لوگوں کو فریق بنایا جا رہا ہے اور انہیں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جرائم میں شامل رہے ہیں یا شریک جرم رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح جس طرح ایم کیو ایم نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں گے، تو ایک نگراں کمیٹی کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ ایک نگراں کمیٹی، کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ تو خود انہوں نے پورے اس آپریشن میں ایک مکمل جانبداری برتی ہے۔ جب عامر خان اور کیف الورا اور قمر منصور کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت یہ یاد نہیں ہے کہ یہ رابطہ کمیٹی کے رہنما ہیں، اس وقت رینجرز کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات نہ آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، آپ جانبدار ہیں۔ آپ کے لوگوں پر جب بات آ رہی ہے تو ان کو بچانے کے لیے یہ پوزیشن آپ اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو غیر جانبدار اور منصف، آپ سے تو انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، تو ہاں کسی ایسے کو نگراں بنائیں۔ ہاں ہماری جمہوریت میں کمزوری ہے کہ سیویلین اوورسائٹ نہیں ہے، جمہوری اور آئینی عملداری کے لیے پوری دنیا میں۔ فاروق ستار صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ اب تو یہ ایک آج کی حقیقت ہے، یہ سندھ اسمبلی کی قرارداد ہے، اکثریتی قرارداد ہے، اب آپ بتائیے گا کہ وفاق کو، وزیر اعظم پاکستان کو آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ اب وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے؟ ایم کیو ایم کی اپنی حکمت عملی کیسی ہوگی؟ کیونکہ یہ ایک تلخ صحیح مگر حقیقت تو ہے نا، جمہوریت نے ووٹ دے دیا ہے۔ دیکھیں، اتنی تلخ حقیقت ہے کہ ایک آئینی ادارہ، ایک قانونی ادارہ، قانون سازی کرنے والا ادارہ اسمبلی، اس کو اب بیچ میں لایا گیا ہے۔ صوبائی حکومت اور اس کے کچھ افراد کے جو ایسے اقدام تھے جو آئین قانون سے ماورا تھے، جو کسی جرائم، جو مختلف طرح کے جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ آج ایک سوال ہوا ہے، آپ کو تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، جس طرح ایم کیو ایم نے پیش کیا۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس حقیقت سے کیسے ٹکرایا جائے، رینجرز کو دوبارہ فعال کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، یہی ایک بڑی آزمائش ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے، پاکستان کے جمہوریت کے دعوے کرنے والی جماعتوں کے لیے۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے جمہوریت کے دعووں کی کلئی کو کھول دیا، وہ تو آج بے نقاب ہو گئی، اس نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو کہ وفاق میں ہے، جس کی حمایت اور تائید رہی ہے رینجرز کے لیے، چاہے ہم بھی شکایات کرتے تھے، ہمارے تحفظات کا ازالہ بھی بہت آسانی سے نہیں، ہم نے استعفے دیے، تو یہ سیاسی ہم نے ایک حربہ اختیار کیا، پھر ہمیں سنا گیا اور ایک گریوانس ریٹریسل کمیٹی بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ بھی اسی طرح کی کوئی بات کرتے، پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کی مانیٹرنگ۔ یہ بتا دینا کہ وزیر اعظم کیا کریں، مشورہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کو جو ہے وہ سر جوڑنے ہوں گے، آئینی قانونی ماہرین سے رائے لینی ہوگی، جو اس ملک کے باقی جو سیاسی اکابرین ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان سے رائے لینی ہوگی،
اور MQM بھی ہے اور جماعتیں بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا. آپ کے خیال میں وفاق راست کارروائی کرے، یہی آپشن ہے؟ کوئی آسمان سے آپشن نہیں آئے گا؟ وفاق جو ہے براہ راست اختیارات دے دے رینجرز کو، رینجرز کام کرے، وفاق گورنر رول لگا دے، یہی 2-3 ہیں، یا وفاق رینجرز کو وڈرا کر لے. یہ 3 آپشن ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ آپشنز تو یہ 2-3 ہیں آئینی اور قانونی، لیکن یہ آپشنز جمہوری جو ادارے ہیں ان کو اگر آپ ایک طرف رکھ کے اس طرح کے آپشن اختیار کرتے ہیں، آئینی تو ہیں لیکن پھر ظاہر انہیں غیر جمہوری بھی کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو غیر جمہوری رویے کا مظاہرہ، جس طرح کے امتیازی رویے کا اور جانبداری کے رویے کا مظاہرہ ایک سیاسی جماعت، اور ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ سوچ وڈیروں کی اور جاگیرداروں کی سوچ ہے جو اصل میں پاکستان کی سیاست پر غالب ہے، جس نے اگر کل الطاف بھائی کی اس بات کو مان کے اور وزیر اعظم جنہوں نے خود اعلان کیا تھا ہمارے مطالبے کے باوجود بغیر کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی اگر بنا دی جاتی تو آج وزیر اعلیٰ کو بھی جو ہے وہ یہ نہ کرنا پڑتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب فاروق ستار. مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ MQM دراصل مزے لے رہی ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد جانیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو آخر کیا سوچ کے کیا. خبر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر سندھ کی صوبائی اسمبلی نے آج اکثریت سے ایک اکثریتی قرارداد منظور کی جس کے ذریعے پر رینجرز کے کراچی آپریشن کے حوالے سے کردار کو محدود کیا گیا ہے، اسے 5 شرائط پہ پابند کیا گیا ہے، اور اسے پابند کیا گیا ہے کہ وہ مختلف اتھارٹیز کے حوالے سے، مختلف اقدامات کے حوالے سے سندھ کے چیف منسٹر سے اور سندھ کے چیف سیکرٹری سے اجازت لے گی، تو یقینی طور پہ اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. ہم اس کی تعبیر مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں، مختلف انداز سے اس کے حوالے سے اس کا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. رینجرز کے اختیارات کو اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، کیوں وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے، کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ہم جانیں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اچھی شہرت رکھنے والی ممبر نیشنل اسمبلی محترمہ نفیسہ شاہ، جو دختر بھی ہیں چیف منسٹر سندھ جناب سید قائم علی شاہ کی. ہمارے ساتھ سید نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج سندھ اسمبلی نے یہ اکثریتی قرارداد ضرور منظور کر لی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے بڑے فار ریچنگ ایفیکٹ ہوں گے، بڑے اس کے اثرات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ماحول تھا اور خود چیف منسٹر صاحب 2-3 بار کہہ چکے تھے. خورشید شاہ صاحب نے ہمارے اس پروگرام میں کہا، مراد علی شاہ صاحب نے ہمارے اس پروگرام میں کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم کا چین سے واپسی کے بعد، اور جس کے بعد ہماری ملاقات ہونی ہے. وزیر اعظم نے ہمیں اسلام آباد بلایا ہے اور وہاں ہماری ملاقات ہوگی جہاں پہ یہ تمام معاملات طے پا جائیں گے، اور یا جو بھی ہوگا اس ملاقات کے بعد ہوگا. لیکن یہ اچانک آج یہ قرارداد پیش کر کے منظور کر لی گئی، وزیر اعظم سے ملاقات اور وہ تمام جو سچویشن تھی وہ آخر کیوں خراب ہو گئی اور یہ اچانک کیوں کرنا پڑا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے APS کے شہداء کو خراج تحسین پیش کروں گی اور ان کے والدین کو بھی خراج عقیدت پیش کروں گی. جہاں تک رینجرز اور سندھ گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو ایک زمینی حقیقت جو ہے، کسی بھی فورس کو اسپیشل پاورز یا پولیس پاورز کسی بھی صوبے میں اگر دینے ہیں تو وہ وفاق کا اختیار نہیں ہے، وہ صوبہ خود اس کو ریکوزیشن کرتا ہے. اور اس تحت رینجرز 1989 سے لے کر اب تک سندھ میں موجود ہے. یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کسی اور صوبے میں رینجرز نہیں ہیں، نہ رینجرز کے پاس اسپیشل پاورز ہیں. ہم APS کی بات کرتے ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہوا لیکن وہاں کی صوبے کی حکومت نے رینجرز ریکوزیشن نہیں کیے.
पंजाब की बात होती है, बैंड आउटफिट्स की बात होती है, शुजा खानजादा साहब की शहादत होती है, वहाँ भी कभी भी रेंजर्स को रिक्विजिशन नहीं किया गया। बलूचिस्तान में सेक्टेरियन बहुत सीरियस किलिंग्स हुई हैं, हज़ारास की सैकड़ों की शहादतें हुई हैं, वहाँ भी कभी भी रेंजर्स को स्पेशल पावर्स के तहत नहीं बुलाया गया। तो ये एक फैक्ट है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कुछ कवानीन के तहत रेंजर्स को रिक्विजिशन करती है, जो आर्टिकल 147 है, जो ओवर राइडिंग है ओवर ऑल अदर लॉज, वेदर इट्स पोपा, ATA, और दूसरा जो टेररिज्म के ATA का कानून है, उसके तहत उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, रेंजर्स को वो दिए गए हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ करे। अब यही पावर्स हैं जो फ्रॉम ईयर टू ईयर टू ईयर टू ईयर वो एक्सटेंड होते आ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ फर्क ये है कि इसलिए मैं समझती हूँ हमें पैनिक नहीं करनी चाहिए। रेंजर्स के हाथ और पांव नहीं बांधे गए। किसी भी जमहूरी अमल या जमहूरी ढांचे में चेक्स का तस्वर है। आप देखें कि पोपा में भी कंडीशनैलिटीज, प्रोटेक्शन मैडम अभी क्यों जरूरत पड़ी ये चेक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी अभी? देखिए, ये अपनी जगह हकीकत है कि ये महसूस हो रहा था और ये पॉपुलरली महसूस हो रहा है। MQM ने इसका इजहार किया है किस और तरीके से। वहाँ की जो दो बड़ी पॉपुलर जमातें हैं, और आपको अभी लोकल गवर्नमेंट में ये फिर से एक दफ़ा फिर ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि सबसे पॉपुलर जमातें सिंध की कौन है। अर्बन एरियाज में MQM है और रूरल एरियाज में, और जो अर्बन एरियाज के पेरिफेरीज हैं उनमें पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात है। अब इन दोनों जमातों को, या दैट मीन्स अवाम को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कहीं कहीं देखें, बाय एंड लार्ज लियारी में ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ हमारे कई लोग ऐसे भी शायद इसके आड़ में आ गए जो नहीं होंगे उसमें। मेरे खुद हल्के का एक बच्चा है 16 साल का, उसको भी फिर वो शहीद हो गया और वो किसी टेररिज्म में नहीं था। तो इसमें कई एक्स्ट्रा जुडिशल ऐसे, और हम ये नहीं समझते कि इंटेंशनल हुआ है। जहां आप किसी भी फोर्स को पावर्स देंगे तो कहीं कहीं ला उसमें विदाउट नॉलेज हो सकता है थोड़े थोड़े तजावुजात कर जाएं। तो इसलिए जमहूरी तसलसल के लिए ये बेहतर है कि हर इदारे के ऊपर चेक्स हों। लेकिन आपने देखा कि पिछले दौर में चौधरी इफ्तिखार का आप एग्जाम्पल ले लें। जो मेरा बुनियादी सवाल था कि ये सारी चीजें तय होनी थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में चीफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है और ये सारी चीजें बिल्कुल डिसाइडेड थी। खुद चीफ मिनिस्टर इंतजार कर रहे थे कि चाइना से वापस आए और कल वो आ गए थे और आज शायद ये मीटिंग और कल हो जाती है सारी चीजें। आखिर उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये प्राइम मिनिस्टर को ने जब इंटरवीन करना चाहा था और ये सब ने एग्री किया था कि प्राइम मिनिस्टर अब इसमें आर्बिट्रेटर होंगे, आखिर उनका क्यों नहीं इंतजार किया गया? नहीं, देखिए, इसमें वही मैं आपको बात कर रही हूँ कि कोई हाथ पांव काटने वाली बात नहीं है। रेंजर्स के पास स्पेशल पुलिस पावर्स हैं। किसी भी दहशतगर्दी के शक, अगर दहशतगर्दी भी इसमें ये एक तासुर दिया गया है कुछ चैनल्स में, कुछ हमारे जो तज्जिया निकार हैं, पता नहीं कहाँ से तज्जिए वो करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें दहशतगर्दी इंक्लूडेड नहीं है। दहशतगर्दी अंडर दूसरा कानून है, एंटी टेररिज्म एक्ट। जब एक आईनी उसको मिल जाए तौसी, उसके बाद ATA ऑटोमेटिकली वक्तन फवक्तन उसकी नोटिफिकेशन होती है और वो हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, या उसका तसलसल है। ये तो बियॉन्ड ए गिवन है कि टेररिज्म के सब अख्तियारात रेंजर्स के पास हैं, और ये भी बहुत बड़ी वास्ट पावर्स हैं। जो सेक्टेरियन एंगल है या एक्सटॉर्शन है, भत्ताखोरी है, जो बिजनेस कम्युनिटी की मेन शिकायत भत्ताखोरी थी, वो उसमें आ गया है। टारगेट किलिंग जो आप बार बार कह रहे हैं कि कराची में इतने ज्यादा लोग मरते थे, दहशतगर्दी के अपनी जगह खतरा था, लेकिन टारगेट किलिंग जो है वो नासूर था, वो भी इसमें इंक्लूड। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि देखिए, ये करप्शन के आप बेशक जितनी भी एक्शन ले, कोई भी उसको डिफेंड नहीं करता। हम खुद करप्शन से हमारी अपनी परफॉर्मेंस, आफ्टर ऑल कल लोग हमसे पूछेंगे कि आपने करप्शन पर क्यों नहीं कंट्रोल किया, वो जरूर करें, लेकिन जिसका पावर है, देखिए, आप आप एंकर है बहुत अच्छे टेलीविजन प्रोग्राम का, कल को कोई भी फोर्स आके आपके न्यूज ऑफिस में रेड कर दे विदाउट वारंट्स, इवन पुलिस हैज चेक्स, हर इदारे, जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी
Chief Justice of the Supreme Court cannot comment on what goes on in the Parliament, just as the Parliament cannot comment on what goes on in the Supreme Court. So all of us have restrictions, اور ہر کوئی دوسرے کو ریسپیکٹ کرے. اس حوالے سے صرف ایک پرنسپل یہ ہے کہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ سپریم ہو, سویلین فورسز جو ہیں وہ سپریم ہو. بہت شکریہ. کوئی بھی سویلین گورنمنٹ, یہ اصول ہے. محترمہ نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ جمہوری اداروں سپریم ہونے چاہیے, سپریمیسی جمہوری اداروں کی ہونی چاہیے اور منتخب اداروں کی سپریمیسی ہونی چاہیے. اس کو برقرار رکھنے کی یہ کوشش ہے. خبر سے بریک, اس کے بعد ہم یہ پوچھیں گے کہ سندھ اسمبلی کا یہ کردار, یہ فیصلہ کیا آئینی ہے, جمہوری ہے, یا کسی صورت سے یہ متصادم ہے ان دو اصولوں کے. خبر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کہتی ہے کہ اگر اس نے رینجرز پر شرائط عائد کی ہیں, ان پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے, تو وہ سراسر جمہوری اور آئینی ہیں, اور دراصل اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری ادارے ہی سپریم ہیں. دوسری جانب وفاقی حکومت اپنے آپشنز دیکھ رہی ہے کہ وہ اس پوری صورتحال میں کیا کر سکتی ہے. ان آپشنز کی جانب اور جو وفاقی حکومت کا موقف ہے اس کی عکاسی جناب چودھری نثار علی خان نے گزشتہ ہفتے کی تھی. رینجز وہاں انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ وہاں ہیں اور یہ فیڈرل قانون ہے. میں تھوڑا سا مزید یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس کراچی سچویشن میں لیا ہے 2011 میں, اور 2013 میں ان کی ڈائریکشنز آن ریکارڈ پہ میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بس جو کچھ ہم فیصلہ کریں گے وہی ہوگا, مگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز کراچی کی عوام ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جناب چودھری نثار علی خان کا موقف بھی ہے اور اس کی کچھ آئینی حقیقتیں بھی ہیں, مگر آج کا یہ صوبائی سندھ اسمبلی کی قرارداد اور یہ شرائط جو مشروط کر دیا ہے کراچی آپریشن کو, اس پر ہم بات کرتے ہیں اور آئینی اور قانونی نقطہ نگاہ سے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک بار پھر نامور ماہر قانون جناب خالد جاوید خان کو. بہت بہت شکریہ. خالد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اگر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج جو اسمبلی کی قرارداد ہے یہ جمہوری ہے, یہ آئینی ہے, یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے یا یہ اس حد تک یہ سٹیٹمنٹ درست ہے؟ نہیں, یہ سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے اس حد تک. اور 1973 میں اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا تھا جو بنگلہ دیش کے بارے میں ایک قرارداد آئی تھی. تو اس میں سپریم کورٹ نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ قراردادیں بائنڈنگ ہوتی ہیں جیسے نو کانفیڈنس کی یا پریزیڈنٹ کے امپیچمنٹ کی, کچھ نان بائنڈنگ ریزولوشنز ہوتے ہیں جیسے آج کا ریزولوشن تھا, لیکن ان کی سیاسی افادیت اور اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ اگر آئینی اور جمہوری ہے تو وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ اس کو اوور ٹرن کر سکے یا اسٹیٹس کو ریسٹور کر سکے, یعنی کہ جو رینجرز کے اختیارات اور جو سچویشن تھی اس کو بحال کر سکے؟ کیا وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک رینجرز کے اختیارات کا تعلق ہے اس کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 مسلمہ قانون ہے. جو ہمیں رینجرز کے اختیارات دیکھنا ہوں گے اس کے لیے ہمیں اور کسی ڈاکیومنٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی نوٹیفیکیشن چاہے قرارداد کی بنیاد پہ یا ادروائز ایشو ہوتا ہے جو کہ اس قانون سے متصادم ہے تو ظاہر ہے کہ قانون پریویل کرے گا. قانون پریویل کرے گا یا اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ اگر اسمبلی کی یہ منشا ہے, اگر یہ جمہوری ادارے کی منشا ہے, یہ منتخب اسمبلی کی منشا ہے, پھر حکومت وقت کی منشا ہے, تو اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوگی نا. پھر ایک معاملہ یہ ایک قانونی جنگ کی صورت اختیار کرے گا. نہیں, میرے خیال میں دونوں منتخب حکومتیں ہیں اور دونوں ایک عوام الناس کے بہتری کے لیے, خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کی بہتری کے لیے ایک بڑا اچھا آپریشن کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ, جیسے چودھری نثار صاحب نے کہا, 30 اگست 2013 کو یہ آرڈر پاس کیا تھا سپریم کورٹ نے, اور یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. بڑی بدقسمتی ہوگی کراچی اور پاکستان کے لیے کہ یہ ایک کنٹروورسی کا شکار ہو جائے. اور میرے خیال میں اس میں کور جو ٹیررزم ہے جو سندھ اسمبلی کے ریزولوشن میں ہے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ڈسپیوٹ ہے فائنینشل ریلیٹڈ ٹیررزم پہ. اس کے لیے میرے خیال میں کیونکہ ڈاکٹر عاصم کے کیس کے بعد کچھ سندھ حکومت کی شکایات بڑی جائز ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موڈس آپرینڈی ایوالو کرنا پڑے گا. دونوں منتخب حکومتیں ہیں اور آپ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے گرفتار کر لیتے ہیں,
پھر اس پہ کیمپین کی جاتی ہے, اس پہ ملائن ہوتا ہے آدمی, 90 دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ایسا کیس بنایا کہ جو اس کے ہمدرد بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیس بنایا ہے. اس کی بنسبت آپ دیکھیے ایک اہم پاکستانی کیس برطانیہ میں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور وہ مہینوں سے سالوں سال سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لیکن جس دن ان کے پاس شواہد جمع ہو گئے تو پھر وہ کاسٹ آئرن کیس ہوگا. میرے خیال میں ہمیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو آپریشن کے کچھ عوامل ہیں جس میں کہ آپ براہ راست بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کیس وغیرہ کی, کہ وہ اس آپریشن کی دراصل کمزوریاں بھی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں یہ آپریشن کامیابیاں حاصل کر رہا ہے وہاں اس کی کمزوریاں بھی ہیں, اور وہ کمزوریاں جو ہیں وہ عیاں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ اس میں سیاسی شخصیات سامنے آ جاتی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا ایم کیو ایم کی ہو, یا سیاست سامنے آ جاتی ہے. تو اب بہرحال اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپریشن جاری رکھیں مگر اس کو سیاست کے قریب نہ آنے دیں. شاید یہی منشا ہے پیپلز پارٹی کی آج کی, اور دراصل دل میں تو یہ منشا ایم کیو ایم کی بھی ہے. جی دیکھیے بالکل جائز بات ہے, لیکن کسی سیاسی شخصیت کو یا کسی وی آئی پی یا کسی پریولیج سٹیٹس کی وجہ سے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے, بلکہ ایسی موڈیلٹیز تیار کی جائیں کہ جس کے تحت جو بھی گرفتار ہو, پاکستان کا شہری اگر ہے اس کو تمام حقوق ہیں کہ وہ انلیس اس کو ثابت کیا جائے وہ انوسنٹ تسلیم کیا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ کسی طرح بھی اس آپریشن کی افادیت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے اس کا, کیونکہ بہت بڑی وسانی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں قوانین کے لحاظ سے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لحاظ سے وفاقی حکومت براہ راست احکامات جاری کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ رینجرز کام کرے, اور یہ تمام اختیارات جو انسداد دہشت گردی کے یا پولیسنگ کے جو اختیارات ہیں وہ اس کو ہم تفویض کرتے ہیں اور اس کے بعد رینجرز کا اپنا آپریشن شروع ہو جائے گا. یہ آپشن آپ کے خیال میں وائبل ہے اور اویلیبل ہے, چاہے اس کی سیاسی قیمت نواز شریف صاحب کو کچھ بھی ادا کرنی پڑے؟ جی میرے خیال میں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے جیسے ہی پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا, اور اگر شاید میں مشورہ دے رہا تھا تو 1 سال کا مشورہ نہیں دیتا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپشنز اس سے بہت مختصر کر لیے. لیکن اب ایک دفعہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر رینجرز کی موجودگی پہ, ان کے آپریشن پہ کوئی کنڈیشنز امپوز نہیں کر سکتے ماں سوائے ان کنڈیشنز کی جو کہ 97 کے ایکٹ میں دی ہیں. کسی قرارداد کے ذریعے یا کسی حکومتی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی اگر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ 97 کے ایکٹ کے تحت آلریڈی ان کو تفویض کیا جا چکا ہے. نئے کسی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے ضرورت نہیں ہے. سندھ حکومت اس قرارداد کی بنیاد پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتی ہے, ایک سمری موو ہو جاتی ہے, چیف منسٹر سائن کر دیتے ہیں اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قانونی جواز نہیں ہے؟ جی اس کے لیے رینجرز کو صرف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ڈیفینیشنز اور کلوزز کو پڑھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا اس کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. اگر آتا ہے تو وہ قانونی ہے, وہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.